ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. ترآنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں ترآنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزی سے اشک پیاسی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. باوقار علماء کرام بزرگان محترم ملت کے غیور نوجوان دوستو عزیز طلبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے جہان کے نظام کے بنانے کے بعد جب قرآن میں آیتیں نازل فرمائی تو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات ساتوں آسمان کے پیدا کرنے میں والارض ساتوں زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اگلنے بدلنے میں لآیا بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں اللہ نے لأولی الالباب لیکن نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے. عقل والے کون ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما جو کھڑا کھڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں وقعودا جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں وعلی جنوبہم جو لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں. انسان تین حالت میں ہوگا کبھی کھڑا ہوگا کبھی لیٹا ہوگا کبھی بیٹھا ہوگا. اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں جو انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہوگا ایسا انسان جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق میں اللہ نظر آئے گا مغرب میں اللہ نظر آئے گا شمال میں اللہ نظر آئے گا جنوب میں اللہ نظر آئے گا ہواؤں کے جھونکے پہ اللہ نظر آئے گا سورج کی کرنوں پہ اللہ نظر آئے گا چاند کی چاندنی پہ اللہ نظر آئے گا بلبل کے نغمے پہ اللہ نظر آئے گا اور اٹھتی ہوئے سمندر کے موجوں پہ اللہ نظر آئے گا اور بل کھاتے ہوئے سانپ پر اللہ نظر آئے گا اور بلند پہاڑ کی چوٹیوں پر اللہ نظر آئے گا چاند کی چاندنی پر اللہ نظر آئے گا. اور خلاصے کلام یہ ہے جس دن اس انسان کی دل کی آنکھ بیدار ہو جائے گی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں پر بھی تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا تجھے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اسی کو کسی نے کہا ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرہور سمندر سے پراسرار گھٹا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خبروں سے اناجوں سے غذا سے برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن
بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سے روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باغیں سے ہر باد و صبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، رحمت تیری دیتی ہے ہر گام پہ دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جذبات سے، وفا سے، رنج و غم و آرام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لفظش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فطروں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فطروں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تصویر اور ادا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام پنا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نوا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نوا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے۔ جب انسان نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اس سارے نظام کے پیچھے کہیں طرح ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کام کر رہی ہے، اللہ کے بغیر کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے، طرح طرح ایک اللہ ہے جو اس سارے باغ بہار کو، اس سارے نظام کو چلانے والا، سجانے والا، بسانے والا ہے، اس اللہ کے بس کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب وہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، پھر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پھر اللہ ہے کہاں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کے شعرت سے بھی زیادہ اللہ اس کے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب مرنے والے کی جان نکل کر کے حلق میں پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اب تم بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جتنا تم اپنے میت کے قریب بیٹھے ہوتے ہو اس سے زیادہ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ اللہ تم سے کتنا قریب ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ، تین آدمی کہیں بیٹھ کے کانا پھوسی سرگوشی کرو، چوتھا وہاں پر اللہ موجود ہوگا۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ آدمی کہیں بیٹھ کے کانا پھوسی سرگوشی کرو، چھٹا وہاں پر اللہ موجود ہوگا۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، چاہے اس سے کم یا زیادہ ہو، ہر حال میں ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دھرتی پر ایک پتا بھی کسی وقت گرتا ہے، چاہے وہ دن کے اجالے میں گرے یا صبح کے سہانے میں گرے یا رات کے سناٹے میں گرے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہر پتے کے گرنے پر اللہ کی نگرانی، نگہبانی، پہرےداری ہوتی ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے کس جگہ پر کس کسان نے کون سا بیج ڈالا ہے، ایک ایک بیج پر، ایک ایک اناج پر، ایک ایک دانے پر، ایک ایک پودے پر، ایک ایک جڑ پر، ایک ایک گٹھلی پر، اور ایک ایک چیز کے کلی پر، کوپر پر، پتے پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں عربی زبان میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ واللہ یعلم دبۃ النملۃ السوداء، اللہ یعلم دبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالے رات میں کالے پہاڑ کے کالے چٹان پہ چلنے والی کالی چیٹی کے پیر کے نشان سے بھی اللہ جانتا ہے۔ سب کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اس مالک کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ دن کے اجالے میں جیسے دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں اللہ اسی طریقے سے دیکھتا ہے۔ وہ زبان کے بول کو جس طریقے سے سنتا ہے، دل کے دھڑکنوں کو بھی اللہ اسی طریقے سے سنتا ہے۔ دماغ کی نسوں میں جو خیالات چل رہے ہیں، ان خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہرےداری، اللہ کی نگہبانی ہے۔ اب وہ اللہ ہمارا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخافن من ذی سلطان، کبھی کسی بادشاہ سے مت ڈرنا، ما دام سلطانی باقیہ، جب تک اللہ کی بادشاہ قائم ہے، وہ سلطانی لا ينفذ ابدا، اور اللہ کی بادشاہ
رہے گی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تمس بغیری وعدک، اللہ کے رہتے ہوئے کبھی کسی اور سے دل لگانے کی کوشش مت کرنا. فإن طلبتنی وجدتنی، اگر اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ کو پالے گا. وإن آنست بغیری، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے چکر میں پڑ گیا، فتک وفاتک الخیر کلہ، وہ بھی چھوٹ جائے گا اور ہر بھلائی سے تو محروم ہو جائے گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخش من ضیق الرزق، کبھی رزق کی تنگی سے مت ڈرنا. ما دامت خزائنی ملیاتن، جب تک اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ خزائنی لا تنفد ابدا. آج کے لاک ڈاؤن میں انسانیت نے مارے پارے دیکھا، عقل پریشان، دل پریشان، دماغ پریشان، حکومت پریشان، اسمبلی پریشان، پارلیمنٹ پریشان، بھارت پریشان، چائنا پریشان، امریکہ پریشان، دنیا کے سپر پاور پریشان. انسان اپنی عقل پکڑ سر پر بیٹھ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن میں انسان کو کھلا کر کے دکھا دیا کہ پوری دنیا کے اندر بھی لاک ڈاؤن لگا رہے گا، پھر بھی رزق کا مالک عرش پر بیٹھا ہوا ہے. رزق دینے والا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، لا تخش من ضیق الرزق، کبھی رزق کی تنگی سے مت ڈرنا. ما دامت خزائنی ملیاتن، جب تک اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ خزائنی لا تنفد ابدا، اور اللہ کے خزانے ہمیشہ بھرے رہیں گے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. فلا تلعب، کھیل کود میں وقت برباد نہیں کرنا. وقسمت رزقک، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری روزی میں نے مقدر میں لکھ دی تھی. فلا تتعب، رزق کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرنا. وفی اکثر منہ فلا تطمع، مقدر سے زیادہ کی لالچ نہ کرنا. ومن اقل منہ فلا تجزع، اگر اللہ نے قسمت میں کم لکھ دیا ہے تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فإن أنت رضيت بما قسمته لك، اگر اللہ کی تقدیر پر، قسمت پر، فیصلے پر راضی ہو گیا، عرفت قلبك وبدنك، تیرے دل اور جسم دونوں کو اللہ آرام دے گا. وإن لم ترض بما قسمته لك، اور اگر اللہ کی تقدیر پر، قسمت پر، فیصلے پر راضی نہیں ہوا تو وہ عزتی و جلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم، لأسلطن عليك دنیا، جب دنیا کا دم اللہ تیرے اوپر مسلط کرے گا. ترکض فیہا رکض الوحوش فی البر، پھر دو روٹی کے خاطر ساری دنیا میں ایسے مارا مارا پھرا کرے گا جیسے جنگل میں مارا جانور مارا پھرا کرتے ہیں. اور سن لو، ساری دنیا میں نگر کی ڈگر کی ٹھوکر کھانے کے بعد وَلَا يَنَالُكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَدْ قَسَمْتُهُ لَكَ، ملے گا پھر بھی اتنا ہی جتنا اللہ نے کبھی مقدر میں لکھ دیا ہے. وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا، انجام یہ ہوگا کہ تو اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. کروڑپتی بننا لکھا ہے تو بہار میں بھی بیٹھا کے اللہ کروڑپتی بنا دے گا. اور خاک پتی بننا لکھا ہے وہ تو سعودی عرب سے بھی دھکے کھاتے تو آ جائے گا. تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رزق کے فیصلے کر چکا ہے. انسان کے سوا کوئی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہے. اور آقا نے فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی بادشاہت پر، اللہ کی شہنشاہی پر، اللہ کی دولت پر، اللہ کی غنا پر، اللہ کی استغنا پر، اللہ کے نام پر، اللہ کی حکومت پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا وقت ہے. لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تم کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو اللہ روزی دے گا. وہ روزی دیتا ہے تبدو خماسا، صبح کے وقت میں پرندے اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے، اپنے کھوپوں سے، اپنے باغیچوں سے، اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں. ہر پرندے کا پیٹ بھوک سے چپکا ہوتا ہے. وہ کرو بتانا، اور شام کے وقت میں پرندے لوٹتے ہیں. وہ چڑیا اپنے کیڑے مکوڑے کھا کے لوٹتا ہے، وہ مچھلی کھا کے لوٹتا ہے، وہ دانے کھا کے لوٹتا ہے، وہ پھولوں کا رس چوس کے لوٹتا ہے، وہ شہد کھا کے لوٹتا ہے، وہ دنیا کا پھل کھا کے لوٹتا ہے، وہ دنیا کا پھول کھا کے لوٹتا ہے. جس کے مقدر میں جو روزی ہے وہ تروح بتانا. شام کے وقت میں سارے پرندے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ کسی کا کوئی خزانہ نہیں، کوئی باغیچہ نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی بیلنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کھیت
पेट भरा हुआ होता है। दारुल उलूम देवबंद के शुरू दौर के मोहतमीम साहब मजदूर मुस्तजाब दावत अल्लाह के वली एक दफा आए कहने लगे मना लिया। असातिज़ा ने पूछा कि क्या मना लिया? कहा आज मैं अल्लाह के सामने में रो रहा था, रात की तन्हाई थी, सन्नाटा थी, मेरा अल्लाह से रिश्ता इस ताल्लुक जुड़ा हुआ था। ऐसा लगे वो अल्लाह जो अपने अर्श को लेकर के सातवें आसमान से पहले आसमान पर आता है, और हर कोई मांगने वाला मांगे उसकी झोली भर दी जाएगी, हर कोई मांगता मांगे उसकी मांग पूरी की जाएगी, हर कोई सवाली भाग फैलाए उसके सवाल को सुना जाएगा, हर कोई दरखास्त लगाए उसकी दरखास्त को पूरी की जाएगी। हम आप सोए रहते हैं, हमारा दिल अंधा, हमारा दिमाग अंधा, हमारा इल्म नाक़िस, हम उस लज़्ज़त को कहाँ जाने। जो लोग उस लज़्ज़त को उस घड़ी के मज़ाक को जानते हैं, उन्होंने कहा रात की तन्हाई थी और मेरा अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा हुआ था, उस वक्त मैंने अल्लाह के सामने में कहा था, या अल्लाह इस इदारे से, दारुल उलूम देवबंद से जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ करके फारिग हो और अपनी जिंदगी में किसी न किसी दर्जे में दीन का काम कर रहा हो, किसी न किसी दर्जे में दीन का काम कर रहा हो, किसी न किसी दर्जे में दीन का काम कर रहा हो, या अल्लाह तो उसको खुशहाल जिंदगी अता करना। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तेरी ये दुआ कबूल हो चुकी है। दुनिया में खास करके बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में जितने मदारिस चल रहे हैं, हर एक उसी चिराग से रोशन किए गए हैं, हर एक पर उसी का पर्दो है, उसी की झलक है, उसी का साया है और उसी के छींटे पड़े हुए हैं। किसी न किसी दर्जे में हर इदारे का ताल्लुक वहां से जुड़ा हुआ है। यह कहा जाए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तमाम मदरसों के बारे में उस अल्लाह के वली ने अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह इन इदारों से जितने भी तलबा पढ़ करके फारिग हो और किसी न किसी दर्जे में वो दीन का काम कर रहे हो, उन्हें खुशहाल जिंदगी अता करना। एक शर्त के साथ किसी न किसी दर्जे में दीन का काम कर रहा हो, उन्हें खुशहाल जिंदगी अता करना। अल्लाह का शुक्र है वो आलिम दीन जो इमामत से जुड़ा हो, तदरीस से जुड़ा हो, तबलीग से जुड़ा हो, खानका से जुड़ा हो, तहरीर से जुड़ा हो, मजल्ले से जुड़ा हो, तस्नीफ और तालीम से जुड़ा हो, दीन के किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ हो, आप उनको खुशहाल जिंदगी में पाएंगे। बड़े बड़े करोड़पति परेशान के आप लोगों का कपड़ा, आप लोगों का चेहरा, आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों का ऐश, आप लोगों का ठाकबा, आप लोगों की नवाबी और आप लोगों की खुशहाली पर बड़े बड़े लोग हैरान हैं कि 5,000, 10,000, 12,000, 4,000, 8,000 की तनख्वाही में आप आपको अल्लाह वो जिंदगी गुजारने की तौफीक दे रहा है जो 80-80 हजार कमाने वाले जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह फरमाते हैं, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, खलक़तुस समावाति सबअ, निगाह उठा करके देख, मैंने सातों आसमान को पैदा किया, वल अर्ज़ीन सबअ, सातों जमीन को पैदा किया, इनके बीच में कमरबेश 18,000 मखलूक को मैंने पैदा किया, सबको खिला के पिला के सुला के अल्लाह थका नहीं। अय्यी रबीबुन असूक़ुहु लक बिग़ैरि ताम, क्या एक वक्त की रोटी तुझे दे करके अल्लाह थक जाएगा? या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, इन्नी लका मुहिब्बुन, मैंने तुझे पैदा किया था अपनी मोहब्बत के खातिर, फबिहक़्क़ि अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अल्लाह की मोहब्बत का हक है कि तुम भी अपने परवरदिगार तारनहार से मोहब्बत करो। या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, ए मेरे बंदे, ला तत्लुबनी रिज़्क़ गदिन, कभी अल्लाह से कल की रोज़ी मत मांगा करो, कमाना उतारनुका बिअमल गद, जैसा कि आज तक अल्लाह ने किसी से कल के अमल का मुतालबा नहीं किया। क्यों? फ़इन्नी लम अंसवन आसानी, मेरे बंदो, आज तक मैं फरमान को नहीं भूला, आज तक मैं पैगाम को नहीं भूला, आज तक मैं चोर और डकैत को नहीं भूला, आज तक मैं गैरों को नहीं भूला, आज तक मैं पैमानों को नहीं भूला, आज तक मैं दहरियों को नहीं भूला। तो कैसे नहीं, उलमा को अल्लाह कैसे भूल जाएगा, दाई को अल्लाह कैसे भूल जाएगा, दीन के गाजी और सिपाही को अल्लाह कैसे भूल जाएगा, अपनों को अल्लाह कैसे भूल जाएगा, ईमान वालों को अल्लाह कैसे भूल जाएगा।
كل شيء قدير، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وبكل شيء محيط، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔